ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ نیا نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ پارس پبلسٹی، اس نے بالکل خانم کی لے میں مگر زیادہ دلکش آواز بنا کر کہا۔ خانم ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ مجھے افسوس ہے اس وقت خانم تشریف نہیں رکھتی، نیا نے انتہائی شائستہ آواز میں کہا۔ آپ اپنا اسم گرامی بتانا پسند کریں گے تاکہ میں نوٹ کر لوں اور خانم کے آتے ہی آپ یاد دہانی کروا دوں؟ بولنے والا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، نہ جانے کیوں، پھر بولا۔ میرا نام جان محمد جادو بھائی ہے۔ رات میری جو ایڈ ٹی وی پر چلی تھی میں اس کے بارے میں خانم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً بات کیجیے گا، نیا نے خوش دلی سے کہا، لیکن جب وہ تشریف لے آئیں گی تب؟ نیا نے گویا ایک مسکراہٹ فون کے اندر پھینکی۔ سنیے، وہ ریسیور رکھنے سے پہلے جھجکتے ہوئے بولا۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ جی میں خانم کی سیکرٹری بول رہی ہوں۔ سیکرٹری؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس نے خود ہی رکھ دیا۔ نیا کو بڑی ہنسی آئی۔ ابھی ریسیور رکھا تھا کہ دوسرا فون بج اٹھا۔ پارس پبلسٹی جناب، خانم سے بات کرنا ہے، ادھر سے کوئی بولا۔ حضور خانم اس وقت دفتر میں موجود نہیں ہے۔ وہ شاید بولنے والے کی باروب آواز سے متاثر ہو گئی تھی۔ کہاں گئی ہیں؟ وہ اسی گھمبیر آواز میں گویا ہوا۔ جی وہ ذرا بینک تک گئی ہیں، ممکن ہے ابھی آ جائیں؟ آپ براہ نوازش مجھے اپنا نام اور پتہ نوٹ کروا دیں، ان کے آتے ہی آپ سے بات کروا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں آدھے گھنٹے بعد خود رنگ کر لوں گا، یہ اور بھی عنایت ہوگی۔ نیا نے اپنے لہجے میں تمام تر مٹھاس سمو کر کہا۔ شکریہ، ویلکم سر۔ نیا نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ نیا نے ادا سے ریسیور کان سے لگایا اور پیارے انداز میں بولی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ بھائی واہ، وہ ہنس کر کہنے لگا، وہاں بیٹھی بیٹھی ہی خدمت کرنا چاہتی ہیں؟ خدمت تو خدمت ہے جی، او خادم تو خادم ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ اب بھلا وہاں خانم کے دفتر میں بیٹھ کر آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ نیا نے ایک معطر سی ٹھنڈی سانس چھوڑی، پھر اپنے حواس مجتمع کر کے بولی، میں آپ کا نام اور کام خانم کو یاد دلا سکتی ہوں، دوبارہ آپ کو فون پر بلا سکتی ہوں، آپ کے حق میں بات کر سکتی ہوں۔ بولنے والا کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ہو تو تم بھی عجیب دلچسپ سی چیز، خانم کے پاس کب سے ہو اور کیا کر رہی ہو؟ میں تو ہمیشہ سے خانم کے پاس ہوں اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہی کر رہی ہوں۔ وہ دوبارہ ہنسا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑے گا، تم تو خانم سے بھی اچھی گفتگو کرتی ہو۔ شکریہ حضور، یہ بھی انہی کا فیضان ہے، نیا نے کاروباری انداز میں کہا۔ میں خانم کا دوست خاقانی بول رہا ہوں، چلتے چلتے اپنا تعارف کروا دوں۔ میں جانتی تھی آپ خانم کے دوست ہی ہوں گے، یہ لب و لہجہ ایک دوست کا ہی ہو سکتا ہے۔ تم ذہین بھی معلوم ہوتی ہو، آج تمہارے دفتر آنا پڑے گا۔ آپ ہی کا دفتر ہے جناب، ضرور تشریف لائیں، مگر جانے کے لیے۔ اس پر وہ بے تحاشا ہنسنے لگا، ہنستا رہا۔ نیا نے فون بند کر دیا اور پیغامات کی لسٹ تیار کرنے لگی۔ ابھی اس نے لسٹ بنائی ہی تھی کہ پھر گھنٹی بجنے لگی۔ یہ پارس پبلسٹی کا آفس ہے؟ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا۔ جی جناب، ہماری ایڈ تیار ہو گئی ہے۔ کون سی ایڈ ہے جی آپ کی؟ وہ جی میں جی بے مثال پریشر کوکر والوں کی طرف سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا آج فون کر کے پتہ کر لوں۔ جی میں ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد فون کر کے آپ کو صورتحال سے مطلع کر دوں گی، آپ اپنے آفس کا نمبر مجھے دے دیں۔ اس نے فون نمبر بتایا۔ نیا نے جلدی سے اپنی ڈائری میں لکھ لیا۔ بھائی آپ کون ہیں؟ فون اٹھاتے ہی اس نے نیا کی آواز پر چونک کر پوچھا۔ میں خانم کی سیکرٹری بول رہی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، میرا مطلب ہے۔ وہ ذرا سا نروس ہو گیا۔ وہ تو ہمیشہ میل سیکرٹری رکھا کرتی ہیں، اس مرتبہ لیڈی سیکرٹری کا تجربہ کر رہی ہیں۔ اور وہ لڑکا کہاں گیا جو یہاں ہوتا تھا؟ وہ کسی اور خانم کے پاس چلا گیا ہوگا۔ اس پر مخاطب ذرا سا حیران ہوا اور پھر ہنس کر بولا، سمجھ آ گئی، آپ کو خانم نے کیوں رکھا ہے، آپ ضرورت سے زیادہ سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، نادان آپ بھی نہیں ہیں، زہرہ نوازی ہے آپ کی، وگرنہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، ناداں سہی پر اتنے بھی ناداں نہیں ہیں ہم، خود ہم نے جان جان کے کتنے فریب کھائے۔ میں فارغ ہوتے ہی دفتر آ رہا ہوں۔ فون ادھر سے بند ہو گیا۔ خانم آئی تو نیا نے حسب معمول ٹیلی فون کرنے والوں کی لسٹ خانم کے آگے کر دی تو خانم فوراً بات کرنا چاہتی تھی، ان کے ناموں کے آگے اس نے سرخ مارکر سے نشان لگا دیے۔ نیا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور نمبر ملانے لگی۔ سب سے پہلے اس نے سیٹھ جادو بھائی کا نمبر ڈائل کیا اور لائن ملتے ہی خانم کو اطلاع دی۔ خانم نیا کے کام سے بڑی خوش تھیں۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا نیا کو دفتر میں بیٹھے ہوئے اور خانم کا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ نیا کی وجہ سے دفتر میں ہلچل مچ گئی تھی، زندگی آ گئی تھی۔ فرمائیے سیٹھ صاحب، کیسے یاد فرمایا تھا؟ خانم نے ریسیور منہ سے لگاتے ہی کہا، وہ تو ہماری عادت ہے کہ خود ہی یاد فرما لیتے ہیں اور ہمیں آپ کی یہی عادت اچھی لگتی ہے۔ خانم نے ہنس کر کہا، بھائی وہ میری کاسمیٹک کی فیکٹری سامان تیار کرنے لگی تھی، سوچا کچھ پبلسٹی ہو جائے۔ ضرور میں حاضر ہوتی ہوں، خانم نے کہا۔ اجی آپ تشریف نہ لائیں، میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم سیٹھ جی، ویلکم، خانم نے خوش دلی سے کہا۔ بھائی، وہ سیٹھ صاحب رکتے رکتے بولے، کچھ اور بھی سنا ہے، یعنی آپ نے کوئی نئی سیکرٹری رکھ لی ہے؟ آپ لوگوں کی خدمت جو کرنا ہے
اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ بس آپ سے ملاقات نہ ہو سکی سیٹھ جی، پچھلے ہی مہینے تو رکھی ہے۔ اچھا، میں اس وقت فارغ ہوں، سوچا آپ کے دفتر آ جاؤں۔ ضرور تشریف لائیں، مجھے چشمے برا پائیں گے۔ خانم نے فون رکھ دیا۔ جب سے خانم اور سیٹھ جی کا لین دین شروع ہوا تھا، سیٹھ جی صرف ایک بار خانم کے دفتر آئے تھے۔ زیادہ تر خانم ان کے دفتر میں جا کر کاروباری بات چیت کر کر آتی تھیں۔ آج خانم کو سیٹھ صاحب کے بنفس نفسی تشریف لانے کی وجہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ خانم نے نیا کی طرف دیکھا اور بولی، سیٹھ جان محمد جادو بھائی آ رہے ہیں، ان سے ہمارا بہت بڑا بزنس ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیا اٹھ کر ٹوائلٹ میں چلی گئی۔ اس نے اپنے بال دیکھے، بالکل ٹھیک تھے، پلکوں پر مسکارا جما ہوا تھا، البتہ لپسٹک ذرا اکھڑ گئی تھی۔ اس نے بیگ میں سے گلابی رنگ کی لپسٹک نکالی، نئی اور چمکدار تہہ ہونٹوں پر جمائی، گلابی سلکی ساڑی کے فال درست کیے، آگے پیچھے سے اپنا معائنہ کیا، پھر پرفیوم کی شیشی نکال کر اپنے اوپر اسپرے کیا، خوشبوؤں کا غسل لے کر وہ باہر نکل آئی۔ اسے خانم نے پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ جب وہ لفظ بڑا بزنس استعمال کرے تو نیا کو خود بخود سمجھ جانا چاہیے کہ جو بھی شخص آ رہا ہے اس کے ساتھ کمپنی کا تمام تر مفاد وابستہ ہے، اس پر نثار ہونا ہے۔ اس کے لیے مسکراہٹوں اور دل آویزیوں کی ایسی سیج بچھا دینی ہے کہ جس پر بیٹھتے ہی وہ بے خود ہو جائے، اتنا کہ اسے اپنے لٹ جانے کا احساس ہی نہ رہے۔ اور یہی اس ادارے میں نیا کا اصل کام بھی تھا۔ باہر بیل بجی تو نیا کھڑی ہو گئی۔ چپڑاسی سیٹھ صاحب کا کارڈ چاندی کی تشتری میں رکھ کر لے آیا۔ نیا نے سنہری حروف میں لکھا ہوا سفید کارڈ ہاتھ میں لے کر دیکھا، اسے خانم کی اور خود پیشوائی کو باہر نکل گئی۔ ایک مکروہ صورت مگر موٹا تازہ شخص قیمتی ولایتی سوٹ پہنے باہر کوریڈور میں کھڑا تھا۔ نیا اسے دیکھ کر یوں مسکرائی جیسے اپنے آنگن میں اس نے چاند اترتے دیکھ لیا ہو۔ اس وقت اس کے ہونٹ اس قدر پھیلے تھے کہ اس کے خوبصورت دانت موتیا کی کلیوں کی طرح نظر آئے۔ سیٹھ جادو بھائی، نیا نے قریب جا کر اپنی آواز کو زیادہ ملائم، زیادہ دلکش بنا کر ایک تیر پھینکا، پھر سر کو کورنچ کے انداز میں جھکایا اور بولی، خوش آمدید، تشریف لائیے۔ اس نے خانم کے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو سخی کے ہاتھ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ بھائی آپ کون ہیں؟ سیٹھ صاحب نے اپنے بے ڈھنگے قدم اٹھانے سے پہلے پوچھا۔ نیاز مند ہی سمجھیے، یہ کہہ کر نیا نے کمرے کا پردہ اٹھا دیا۔ سیٹھ صاحب اندر چلے گئے۔ خانم کھڑی ہو گئیں۔ ہر ایک کے آنے پر خانم کھڑی نہیں ہوتی تھیں، وہ کسی اہم شخصیت کے اندر آنے پر اس طرح کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھیں۔ خانم اپنی کرسی سے اٹھ کر صوفوں کی طرف آ گئی اور سیٹھ صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نیا جو چپڑاسی کو پرتکلف چائے کا آرڈر پہلے ہی دے چکی تھی، صوفے کی دوسری طرف آ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی سیٹھ صاحب بولے، خانم یہ ہیرا کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے صریحاً نیا کی طرف اشارہ کیا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگے، تم خود ہی کیا کم تھی اس دفتر میں کہ ایک اور ایمان شکن کافر لے آئی ہو؟ نیا نے اٹھ کر سگریٹ کیس سیٹھ صاحب کے آگے کھول دیا۔ انہوں نے ایک سگریٹ نکالا اور آگے کی طرف جھک کر خانم سے لائٹر لے کر جلایا، پھر دوسرا سگریٹ سلگا کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور سگریٹ منہ میں دابے دابے بولی، یہ آپ کی نئی خدمتگار ہے، تم دونوں مل کر یہ کیا سازش کر رہی ہو؟ سیٹھ صاحب ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر جذبات کے بھنور میں پھنس گئے تھے۔ اتنے میں چپڑاسی چائے لے آیا۔ نیا نے اٹھ کر ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی، تپائی پر رکھی اور پھر بڑے کرینے سے چائے بنانے لگی۔ پہلے اس نے پیسٹری اسٹینڈ اٹھایا اور چاندی کی پلیٹ کے ساتھ سیٹھ صاحب کو پیش کیا۔ سیٹھ صاحب نے ایک پیسٹری اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لی۔ انہوں نے چمچ یا کانٹا استعمال نہیں کیا، اپنی بھدی انگلیوں سے ویسے ہی مسل مسل کر کھانے لگے۔ ابھی انہوں نے پیسٹری ختم ہی نہیں کی تھی کہ نیا چائے کی پیالی لے کر یوں ان کے حضور جھک گئے جیسے وہ کوئی اوتار ہوں اور نیا دیوداسی ہو۔ بھائی رکھ دو پیالی، لے کر کھڑی رہو گی تو یہ چھلک جائے گی۔ سیٹھ جی یہ پیالی ہے، آپ کے صبر کا پیمانہ نہیں۔ واہ واہ، سیٹھ جی نیم بسمل ہو گئے، نظر بھر کر نیا کی طرف دیکھا اور پھر کہا، زندگی میں یہ اتفاق دیکھنے کا پہلا موقع ہے۔ کون سا اتفاق سیٹھ صاحب؟ خانم نے اٹھ کر پیالی خود ہی پکڑ لی۔ ٹیلی فونوں پر جو لڑکیاں سریلی آواز میں گفتگو کیا کرتی ہیں، عام طور پر ان سے مل کر مایوسی ہوتی ہے۔ اچھی آواز والی لڑکیاں اکثر بدصورت ہوا کرتی ہیں، کم از کم میں نے یہ پہلی خاتون دیکھی ہے جس کی آواز میں بھی جادو ہے اور شکل میں بھی۔ حالانکہ سیٹھ جادو بھائی آپ ہیں۔ نیا نے برجستہ فکرہ چست کیا۔ ارے واہ، مار ڈالا۔ سیٹھ صاحب جھومے بغیر نہ رہ سکے۔ خانم تم ہی بتاؤ اس کی داد کیسے دوں؟ حضور اپنی نظر کو داد دیں۔ نیا نے پھر اٹلا کر کہا تو سیٹھ جی بل کھا کر رہ گئے۔ انہوں نے اس کی طرف چہرہ موڑ لیا اور بولے، داد تم ہی کو دینا پڑے گی، جتنی نظر شناس تم ہو شاید اور کوئی نہیں۔ اس پر خانم نے ایک خوبصورت سا کہکا لگایا اور چائے پینے لگی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، خوبصورت عورت کو ذہین نہیں ہونا چاہیے۔ سیٹھ صاحب نے فلسفہ بگاڑا۔ کیوں سیٹھ جی؟ خانم نے تجاہل و عارفانہ سے پوچھا۔
عورت خوبصورت بھی ہو اور اس کے پاس عقل بھی ہو تو وہ اس دنیا میں قیامت صغریٰ برپا کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ خانم نے سیٹھ صاحب کے ہاتھ سے پیالی لے کر نیا کو پکڑا دی۔ آپ دونوں کی طرف ہے۔ دو خوبصورت اور ذہین عورتیں ایک دفتر میں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کام ٹھیک ٹھاک ہوگا سیٹھ جی۔ خانم نے ایک سگریٹ سلگا کر سیٹھ کی طرف بڑھایا۔ نہیں، میں اور نہیں پیوں گا، رات سے مجھے کھانسی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر سیٹھ صاحب نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ اسی وقت ایک بلند ڈکار ان کے منہ سے نکل گئی۔ نیا کو یہ حرکت بہت ناگوار گزری مگر وہ بیٹھی مسکراتی رہی۔ ان کو کہاں سے لائی ہو اور ان کو اور کیا بنانے کا ارادہ ہے؟ سیٹھ صاحب نے بے بسی سے نیا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ان کی مخاطب خانم تھی۔ آپ جانتے ہیں سیٹھ جی، خانم بولی، یہ جگہ پارس ہے، بس ذرا چھونے کی دیر ہے، سونا ہی سونا بکھرا ہوا نظر آئے گا۔ ہم آپ کے سرمایے کو دو چند کرنے اور چار چار لگانے کے لیے پارس بنے بیٹھے ہیں۔ اب آپ جو کہہ لیں آپ کی ذرا نوازی ہے۔ پھر ہماری فیکٹری دیکھنے کب آ رہی ہو؟ جب بھی آپ بلائیں۔ بھئی اپنے سیکریٹری کو ضرور لے کر آنا۔ کہیے تو صرف سیکریٹری کو ہی بھیج دوں؟ نہیں بھائی، تمہارا آنا بھی ضروری ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میری فیکٹری کی ساری مصنوعات دیکھ لو اور پھر مشورہ دو کہ کس قسم کی پبلسٹی کی ضرورت ہے۔ میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ سیٹھ صاحب کھڑے ہو گئے۔ بس چل دیے سیٹھ جی۔ خانم بھی کھڑی ہو گئیں۔ 12 بجے ایک میٹنگ ہے دفتر میں تو صرف آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف چل پڑے۔ سیٹھ صاحب جب دفتر سے نکلے تو گھائل ہو چکے تھے۔ نیا حسب ہدایت انہیں موٹر تک چھوڑنے گئی۔ موٹر میں بیٹھ کر انہوں نے ایک حسرت ناک نگاہ نیا پر ڈالی اور بولے، پھر تم کس دن فارغ ہو کاروباری بات چیت کے لیے؟ جس روز بھی آپ فرمائیں، نیا نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے کام سے بڑی کوئی مصروفیت نہیں سیٹھ صاحب۔ اچھا؟ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں فون پر ٹائم مقرر کر لوں گا، جیسے آپ کی خوشی۔ نیا نے انہیں خداحافظ کہا اور پھر اوپر چلی گئی۔ صرف 1 مہینہ ہوا تھا نیا کو خانم کے دفتر میں کام کرتے ہوئے، مگر وہ اتنی خوش اسلوبی سے اپنا کام کر رہی تھی، خانم دل ہی دل میں اپنے انتخاب کو داد دینے لگیں۔ سیٹھ جادو بھائی کے بہت سے کارخانے ہیں اور ٹیکسٹائل بھی ہیں۔ پہلے بھی ان سے 2 کانٹریکٹ ہمارے پاس ہیں مگر اب ختم ہونے والے ہیں۔ خانم نے نیا کے واپس آتے ہی کہنا شروع کیا، اب انہوں نے ایک جاپانی فرم کے ساتھ مل کر کاسمیٹک کی فیکٹری کھولی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس فرم کے لیے کم از کم 5 سال کا معاہدہ ہو جائے۔ سیٹھ صاحب ایک موٹی اسامی ہے۔ ہر کمپنی کو ایسے 2-3 مستقل کلائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں ان سب سے تمہیں ملا دوں اور پھر آئندہ ڈیلنگ میں تم اس بات کا خیال رکھو کہ یہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں۔ جس حد تک ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہوں اٹھائیں۔ نیا ایک ٹک خانم کی شکل دیکھ رہی تھی اور پھر یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ خانم اس پر کتنا بھروسہ کرنے لگ گئی ہیں۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ چپڑاسی ایک کارڈ اور لے کر اندر آ گیا۔ اندر بلاؤ۔ خانم ایک دم اپنی شاندار کرسی پر واپس چلی گئی۔ آہا، خاقانی صاحب! خانم نے آنے والے کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہوئے کہا۔ آج کیا تھا جو تمہیں ہماری یاد آئی؟ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا۔ خاقانی صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہاں، مجھے اطلاع ملی تھی۔ میں ابھی آپ کو جوابی فون کرنے والی تھی کہ سیٹھ جادو بھائی آ گئے۔ اور سنائیے، کیسے مزاج ہیں؟ مزاج تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ کہتے کہتے خاقانی صاحب کی نگاہ نیا پر پڑ گئی اور جیسے وہیں پر اٹک گئی۔ نیا انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں آنے والے ہر آدمی کو اسے غور سے دیکھنا پڑتا تھا۔ اس کی گفتگو سننا پڑتی تھی، اس کی نشست و برخاست پر نگاہ رکھنی پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی عمر اور حیثیت کا اندازہ محض اپنے علم کے لیے لگایا کرتی تھی۔ خاقانی صاحب بھی 50 اور 55 کے درمیان لگتے تھے مگر صحت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ ہاتھ پاؤں صحت مند اور تگڑے تھے۔ رنگ بھی سرخی مائل سفید تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ زمانے کے سرد و گرم دیکھ چکے ہیں اور اب خود سرد و گرم کھانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ سمجھا کرتی تھی 50 برس کا آدمی سوائے باپ اور والد کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، مگر یہاں آ کر اسے ہر روز ایک نیا انداز نظر آتا تھا۔ یہاں پر 50-55 کے آدمی یوں معلوم ہوتے تھے جیسے ریس جیتنے والا پرانا گھوڑا ہوتا ہے جسے ہر سال بڑے اہتمام سے میدان میں لایا جاتا ہے، اس خیال سے کہ اگر نئے گھوڑے میدان نہ مار سکے تو اس پر بولی دی جائے گی، اور بہت سے شوقین مزاج نئے گھوڑے کی نسبت پرانے گھوڑے پر شرطیں لگانے کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی نئی سیکریٹری جو انتہائی خوبصورت انداز میں بولتی ہے۔ نیا اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ادا سے مسکرائی۔ بجلی سیدھی خاقانی کے دل پر گری۔ ہاں، یہ نیا ہے، میری نئی سیکریٹری ہے، اور یہ خاقانی صاحب ہیں، یہاں کے بہت بڑے صنعت کار اور سوشل ورکر۔ نیا اٹھ کر آداب بجا لائی، پھر باہر چائے کا آرڈر دینے چلی گئی۔ خاقانی صاحب نے اسے آتے جاتے ہوئے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔
یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ نیا سر سے پاؤں تلک ایک قیامت ہے۔ خانم اور خاقانی صاحب دوستانہ سی گفتگو کرنے لگے۔ اتنے میں چائے آ گئی اور نیا پھر سے نئے سرے سے اپنی میزبانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ وہ جب چائے بنا کر خاقانی صاحب کے قریب لے گئی تو انہوں نے نظر بھر کر نیا کے گلابی چہرے اور مسکارا میں لپٹی ہوئی انگارہ سی آنکھوں کو دیکھ کر پیالی پکڑ کر بولے، ایک خوبصورت عورت دوسری خوبصورت عورت کو کیسے سیکرٹری رکھ سکتی ہے؟ جس طرح ایک صنعت کار سوشل ورکر بھی ہو جاتا ہے۔ نیا نے جوابی حملہ کیا، ان کی زمانہ بین آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ واہ! خاقانی صاحب مسکرائے، اچھی صورت کے ساتھ دماغ بھی اچھا پایا ہے۔ پھر وہ خانم کی طرف مڑ کر بولے، خانم تم قسمت کی دھنی ہو، تم خود ایک پارس ہو۔ بس جی اللہ کا کرم ہے یا آپ جیسے دوستوں کی عنایت ہے، خانم نے مصنوعی ہٹ کے ساتھ کہا۔ اور سناؤ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ خاقانی صاحب نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ خوب جا رہا ہے۔ آپ کی ایڈ تو سینما ہالوں میں چل رہی ہے نا؟ اور ہاں بہت پسند بھی کی جا رہی ہے۔ اس سال آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، اس سال کے آخر میں ہم آپ کے لیے ایک نئی اور خوبصورت ایڈ بنائیں گے۔ اچھا ہاں میں نے سوچ لیا ہے، خانم نے اپنائیت سے کہا، مگر اس میں خوبصورت لوگ ہونے چاہیے۔ خاقانی نے نیا کی طرف دیکھ کر کہا، خوبصورت لوگ ہی ہوں گے، خانم نے یقین دلایا۔ آپ نیا نے مسکراتے ہوئے خاقانی صاحب کی طرف دیکھا اور پھر خانم کی طرف اور رکتے رکتے بولی، آپ کا کاروبار؟ رات تم نے ٹی وی پر تسکین سگریٹ کا اشتہار دیکھا تھا؟ اور خانم نے پوچھا۔ ہاں جی، نیا نے جواب دیا، وہ انہی کے ہیں، آگ بھی لگاتے ہیں اور تسکین بھی پہنچاتے ہیں، اور اب یہ تو ماچس کی ایک فیکٹری بھی لگا رہے ہیں تاکہ ان کا کام مکمل ہو جائے۔ ماچس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ ابھی سوچا نہیں، خاقانی صاحب بولے۔ میرا خیال ہے بی جمالو ٹھیک رہے گا، نیا نے لقمہ دیا۔ اس پر خانم نے پہلے کہکا لگایا اور خاقانی صاحب نے بعد میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے کے بعد خانم نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کہا، دس از ٹو مچ بھائی، خاقانی تم برا نہ ماننا۔ ارے میں حسین لوگوں کی کسی بات کا برا نہیں مانتا، یہ بخشے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی خاقانی صاحب کھڑے ہو گئے۔ نیا انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی، اسی طرح پھر دفتر میں آنے جانے والوں کا تانتا لگ گیا۔ نیا صاف محسوس کر رہی تھی کہ جو بھی فون پر اس کی آواز سنتا تھا اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے لیے ضرور چلا آتا تھا، اور شاید خانم بھی یہی محسوس کر رہی تھی، اسی واسطے اس نے نیا کو اپنے کمرے میں بٹھا چھوڑا تھا، یا شاید اس طرح نیا کی ٹریننگ کرنا مقصود تھی۔ نیا یوں تو خاموش اپنی ٹیبل پر بیٹھی رہتی، مگر اس کا دھیان اور اس کے کان ہمیشہ خانم کی طرف لگے رہتے۔ خانم لوگوں سے کس انداز میں بات کرتی ہے، کس طرح لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور مخاطب کو کیسے لاجواب کرتی ہے، ان سب باتوں پر نیا غور کرتی۔ بلا شبہ نیا کے پاس خانم سے زیادہ صلاحیتیں تھیں، پھر یہاں کی زبان اور معاشرت اس کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ خانم سے زیادہ دورے ڈال سکتی تھی، مگر زیادہ تر اسے فارغ ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے خانم سے کہا، خانم میں نے دیکھا ہے اسی بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر ایک کمرشل کالج ہے جس میں ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ سکھاتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 گھنٹہ وہاں لگایا کروں۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ایک دن میں نے خود ہی جا کر پتہ کر لیا تھا، سوچا ٹائپنگ ہی سیکھ لوں، ایک مکمل سیکرٹری کے لیے تو ٹائپ اور شارٹ ہینڈ ضروری ہوتا ہے نا؟ ہے تو صحیح، تم نے پتہ کیا کتنا عرصہ لگے گا؟ صرف ٹائپ سیکھنے کے لیے 3 ماہ درکار ہیں اور شارٹ ہینڈ کے لیے 6 ماہ۔ تو تم ایسا کرو صرف ٹائپ ہی سیکھ لو، میرے پرانے سیکرٹری کا ٹائپ رائٹر بھی پڑا ہوا ہے، فارغ وقت میں وہی پریکٹس کر لیا کرو، کیونکہ ٹائپنگ تو پریکٹس سے ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے خانم، نیا نے گویا ایک اور روزن کھلا پایا۔ نیا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو خوشبوؤں کا ایک قافلہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آؤ نیا، ان سے ملو۔ خانم نے مسکرا کر نیا کا خیر مقدم کیا اور پھر حسب معمول اپنے ایک نئے کلائنٹ سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ یہ فیضی ہے، سیرامک انڈسٹریز کے مالک ہیں، بہت عرصہ میں نے ان کا کام کیا ہے، تو سارے ممالک میں ان کے برتن چل رہے ہیں، بلکہ ان کے برتن ٹوٹ رہے ہیں۔ برتن ٹوٹنا تو خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے، دل نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ یہ کہہ کر نیا نے اسی ادا سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آداب کیا۔ اس وقت نیا نے چوڑی دار پاجامہ اور حیدرآبادی کرتا پہنا ہوا تھا اور 2 چوٹیاں گوند کر ان میں ربر بینڈ لگائے ہوئے تھے اور چنے ہوئے دوپٹے کو گلے پر لٹکائے وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ فیضی، یہ نیا ہے، خانم نے پھر کہا، میری نئی سیکرٹری۔ کیا انہی کے چرچے ہیں تمہارے دفتر کے اندر اور دفتر کے باہر؟ شاید۔ خانم نے بڑے فخر سے خالی گلاس رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ لی۔ کھڑی کیوں ہو نیا، بیٹھ جاؤ۔ خانم سگریٹ سلگانے لگی۔ سوچ رہی ہوں آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم، کیونکہ آج کچھ حبس زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹھنڈا تو ہم پی چکے ہیں جانا۔
نے مخمور آنکھوں کے درمیان کشت چھوڑا، آپ گرم ہی لے آئیے۔ اتنے میں بیرا چائے اور لوازمات سے لدی ہوئی ٹرالی لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ نیا آگے ہو کر ٹرالی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور پھر سروس شروع کر دی۔ ان کو چائے دے کر نیا ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ فیضی برابر کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاصا جوان آدمی تھا، 40 کے لگ بھگ ہوگا۔ دیکھنے میں بہت ہینڈسم تھا، اونچا لمبا، گورا چٹا اور صحت مند۔ کراچی میں یہ پہلا آدمی تھا جسے دیکھ کر وہ متاثر ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھے ہوئے تھی کہ سب کاروباری آدمی 60 کے قریب ہوتے ہیں اور ظاہری دلکشی اور جاذبے سے محروم ہوتے ہیں۔ نیا آج معمول سے زیادہ خاموش تھی، اس واسطے دور بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ فیضی اور خانم یوں آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے، جس طرح راز و نیاز کرتے ہیں۔ نیا نے بھی محسوس کیا اور کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اب وہ خانم کے طور طریقے سمجھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ روز شام کو خانم اسے اپنے ڈرائنگ روم میں بلا کر مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کی ڈیوٹی دیتی تھی۔ خانم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے اور نیا کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ شہر کے بڑی بڑی ہستیاں بھی یہاں آتی تھیں۔ وہ جن لوگوں کی تصویریں روزانہ اخباروں میں چھپتی تھی، وہ بھی خانم کے پاس بیٹھ کر گپ لگانے کو حاصل زندگی کہتے تھے۔ نیا کے اولین حجاب بھی ٹوٹ گئے تھے اور اب وہ مردوں کی محفل میں بیٹھنے سے گھبراتی نہیں تھی، بلکہ بڑے اعتماد کے ساتھ گفتگو میں حصہ لیتی تھی۔ نشست برخاست کے آداب اسے آ گئے تھے، فکرے چھوڑنے آ گئے تھے اور اس میں وہ ماہر ہو گئی تھی۔ باتوں سے جادو جگانا اور جادو سے ہوش اڑانے کا مطلب بھی اسے سمجھ آ گیا تھا۔ خانم بھی اسے ہر مہمان سے متعارف کرواتی اور پھر ان کے ساتھ بے تکلف ہونے کا موقع دیتی۔ کبھی کبھی جب خانم کو کسی ضروری چائے یا ڈنر پہ جانا ہوتا تو وہ نیا کو مہمانوں کے پاس چھوڑ جاتی اور نیا اس سے اچھی جانشین ثابت ہوتی۔ ہر شام نشست کے بعد خانم اسے اپنے بیڈ روم میں بلاتی اور نئی ہدایات دیتی۔ یہ ہدایات آداب محفل سے لے کر ذاتی رکھ رکھاؤ کے بارے میں ہوتی تھی۔ جب تمہیں گلاس پیش کیا جائے تو 2 انگلیوں اور 1 انگوٹھے کی مدد سے اٹھاؤ اور اس طرح اٹھاؤ کہ گلاس کی نزاکت کم اور تمہارے ہاتھ کی خوبصورتی زیادہ واضح ہو۔ شام کو ذرا اچھی قسم کی خوشبو لگانی چاہیے، ایسی خوشبو جو بولتی ہو، پھیلتی ہو، مسکراتی ہو اور مردوں سے لپٹ جاتی ہو۔ خوشبو بھی شخصیت کا اظہار کرتی ہے۔ اتنی تیز خوشبو کبھی نہ لگاؤ کہ پاس بیٹھنے والے کا دماغ چکرانے لگے۔ خانم نے اپنی میز کی بہت سی خوشبوئیں اٹھا کر نیا کو دے دی تھیں اور ان کے اوقات بھی سمجھا دیے تھے۔ شام کو منہ میں الائچی رکھ کر بات کیا کرو۔ بات کرتے وقت زیر لب مسکرانا چاہیے، لیکن یہ مسکراہٹ واضح نہ ہو، یہ مسکراہٹ صرف نچلے ہونٹ پر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے کا ایک ایک نقش مسکراتا نظر آئے۔ تم نے مونا لیزا کی تصویر دیکھی ہے؟ ایک دن خانم نے نیا سے پوچھا۔ نیا نے انکار کر دیا۔ میں تمہیں دکھاؤں گی، اس کی تصویر میں یہی خوبی ہے اور اس ایک خوبی کی وجہ سے وہ تصویر ساری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے۔ کئی لوگ مسلسل مسکراتے رہتے ہیں مگر روح کے درمیان 111 کا ہنسا ہی رہتا ہے۔ ننھے منھے کہکے اچھے لگتے ہیں۔ محفل میں اس طرح نہیں ہنسنا چاہیے کہ آدمی کسی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار نظر آئے۔ ہجوم میں اس طرح بیٹھو جیسے تم سب سے بے نیاز ہو مگر سب پر توجہ رکھو اور اپنے حسن کو بے نیاز نظر آنا چاہیے مگر ہوشیار رہنا چاہیے۔ محفل میں کوئی ملے تو اس طرح ملو جیسے تم اس پر نثار ہو جاؤ گی، لیکن تنہائی میں ہو تو سرد لوہا بن جاؤ۔ اس کا ہاتھ اپنے گریبان تک نہ آنے دو۔ جو ہاتھ تمہارے گریبان تک نہیں پہنچے گا وہ ہاتھ بھکاری کی مانند ہمیشہ تمہارے سامنے پھیلا رہے گا۔ کبھی کبھی نیا ان ہدایات سے گھبرا جاتی، بیزار ہو جاتی اور اس کے دل میں طرح طرح کے خطرے سر اٹھانے لگتے، عجیب عجیب وسوسے سے گھیر لیتے۔ یہ نوکری تو وہ اندر سے تھرا جاتی۔ نہیں وہ جھرجھری لیتی، نوکری تو نوکری ہوتی ہے، اگر وہ نوکری نہیں کرے گی تو کیسے زندہ رہے گی؟ اپنے بچے کا مستقبل کس طرح سنوارے گی؟ کیا زندگی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رکھے گی؟ بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ وہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا لے، اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ باہر نکلی ہے، باہر کی دنیا دیکھی ہے، پہلا تجربہ ہے، اس لیے عجیب لگ رہا ہے۔ مگر وہ کیوں ڈرے اور کس لیے ڈرے؟ آخر خانم بھی تو ہے، ایک دنیا کو اپنے آگے لگا چھوڑا ہے۔ نیا کیا کسی سے کم ہے؟ وہ خانم سے بھی زیادہ بڑی عورت بن کر دکھائے گی۔ وہ اس دنیا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لے گی، وہ دنیا کو ہر مرد کو شکست دے گی، اپنا ایک جہان الگ بنائے گی۔ اور دیکھنا تو صحیح کیا کر کے دکھاتی ہے وہ، بڑی فضول سی لڑکی رکھ لی ہے تم نے۔ خیالوں میں کھوئی نیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ فیضی خانم سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ خانم نے آواز اور آہستہ کر کہا۔ مجھے تو پسند نہیں آئی، احمق سی لگتی ہے۔ احمق سی لگتی ہے یا احمق سی ہے؟ جو بھی ہے، کوئی اچھی دریافت نہیں ہے تمہاری۔ خانم نے چھوٹا سا کہکا لگایا۔ دراصل تم اس سے حسد محسوس کر رہے ہو اور کوئی بات نہیں۔ خیر، حسد محسوس کرنے والی تو کوئی بات نہیں، خامخواہ ہی چرچا ہے اس کا، قیامت بھی نہیں جیسی سنی تھی۔ اسی وقت خانم نے نظر اٹھا کر نیا کی طرف دیکھا۔ نیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ چونک گئی اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ نیا نے ان کی باتیں سن لی ہوں گی۔ بڑی محبت سے بولی، قریب آ کر بیٹھو نیا، اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ نیا ان کے قریب آ کر بولی، اور چائے دوں؟
نہیں بھائی شکریہ۔ فیضی نے خالی پیالی دوسری تپائی پر رکھ دی۔ نیا وہیں بیٹھ گئی۔ فیضی بھی خانم کی طرح چین اسموکر تھا۔ لمحے بھر کو نیا نے اسے سگریٹ کے بغیر نہیں دیکھا۔ اپنے چہرے کے ارد گرد دھواں پھیلائے دھوئیں کے انداز میں سے مسلسل دیکھتا رہتا، اور نیا جان گئی تھی کہ یہ بھی مردوں کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ وہ کسی عورت کو مسلسل گھورنا چاہتے ہیں تو دھوئیں کی آڑ لے لیتے ہیں۔ نیا تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ خانم نے مستی میں ڈوب کر کہا۔ ضرور خانم، نیا نے بھی خوش دلی سے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی بولی، خانم کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ راز کی باتوں کا ایک ایسا دفینہ ہے جو یہ دفینہ چرانے کے لیے مجھے عمر یہیں گزارنی پڑے گی۔ خانم کو یہ بات اچھی لگی، ہنس کر اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور پھر بولی، تب تم خود ایک دفینہ بن چکی ہوگی اور کوئی تمہیں چرانے کے انتظار میں ہوگا، ہے نا؟ اس پر تینوں نے اپنے اپنے انداز میں کہکا لگایا۔ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم میری ہر بات اپنے پلو سے باندھو، خانم نے اس سے کہا۔ آخر ایک دن تمہیں یہ پھانسی کا پھندا پھر گلے میں ڈالنا ہے۔ یہ ٹوٹکے تمہارے کام آئیں گے، اور یاد رکھو، جب بھی کوئی مرد کسی خوبصورت عورت کی بد تعریفی کرے تو سمجھ لو کہ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یعنی؟ نیا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، جب کوئی مرد کسی عورت کی خامخواہ برائی کرنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ اسے دیکھ کر بے قابو ہو گیا ہے۔ بیویوں کو یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے۔ اب بات فیضی کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ وہ ایک دم بکھلا کر بولا، خانم خدا کا خوف کرو، خامخواہ بات کو کوئی اور رنگ دے رہی ہو۔ تم ابھی نیا کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور نیا بھی سن رہی تھی۔ میں نے سوچا اصل بات کی وضاحت کر دوں۔ فیضی نے سچ مچ شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی۔ یہ فیضی جو ہے نا، خانم نیا کی طرف دیکھ کر بولی، یہ میرا بڑا پرانا ایڈمائرر ہے۔ ہر بار کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھ کر اس سے شادی کر لوں، مگر میں کہتی ہوں دوستی تک ہی ٹھیک ہے، شادی کر کے تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا ہم شادی کے بغیر ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے؟ ایک دم فیضی نے پوچھا۔ ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں کہ ایک خوبصورت لڑکی ہمارے درمیان آ جائے، خانم نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ایسے میں نیا کا رنگ آپ ہی آپ سرخ ہو گیا اور دل ایک دم ڈوب کر ابھرا۔ اب ملازم نمودار ہوا اور خانم سے بولا، آپ کا فون ہے۔ خانم نے سگریٹ ایش ٹرے میں چھوڑ دیا اور اٹھ کر فون سننے چلی گئی۔ نیا کا خیال تھا فیضی تھوڑا سا شرمندہ ہوگا اور معذرت کرے گا یا تعویلیں پیش کرے گا اور اپنی صفائی میں کچھ کہے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خانم کے جاتے ہی اس نے نظر بھر کر نیا کی طرف دیکھا، یوں جیسے اسے پہلے نہ دیکھا ہو، اور بولا، آپ نے خانم کی بات کا برا تو نہیں مانا؟ نہیں تو، نیا نے معصومیت سے کہا۔ خانم کی باتیں کڑوی ضرور لگتی ہیں مگر کھری ہوتی ہیں۔ نیا حیرت سے فیضی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ خانم بعض اوقات حیرت انگیز سچائیاں بیان کرتی ہے، اسی لیے میں اس کا مداح ہوں۔ وہ باتوں کو پردوں میں لپیٹ کر نہیں کرتی۔ نیا اب بھی خاموش تھی اور فیضی کی صورت دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بات یہ ہے کہ میں نے آج تک آپ جتنی حسین لڑکی کوئی نہیں دیکھی، کم از کم اپنے ملک میں تو نہیں دیکھی۔ آپ کو دیکھتے ہی دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ آپ کو دیکھ کر یقین کرنا پڑا۔ وہ بہت بڑا کاریگر ہے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ کون کافر ہے؟ فیضی نے رک کر سگریٹ کا کش لیا اور پھر دھوئیں کو چھوڑا، جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ اپنے لمبے ناخن ایک دوسرے میں الجھا کر نیا صرف ہنس دی۔ اتنے میں خانم واپس آ گئی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، فیضی تم اپنا کام کر گئے ہوگے؟ فیضی ہنسنے لگا۔ بڑا ہنرمند ہے یہ۔ خانم نے مسکرا کر نیا کی طرف دیکھا۔ تم نے کبھی کسی کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا ہے؟ نیا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ آدمی دل بچھانے میں دنیا کا ماہر ترین آدمی ہے۔ تم چونکہ میرے دریا میں تیر رہی ہو، اس لیے تمہیں خبردار کرنا میرا فرض ہے۔ تینوں پھر اپنے اپنے انداز میں ہنسنے لگے۔ پھر خانم نے ایک گھڑی دیکھی اور بولی، 8 بجے مجھے ایک ضروری ڈنر پر جانا ہے، اجازت دو تاکہ تیار ہو جاؤں۔ نیا تم ان کے پاس بیٹھو، گپ لگاؤ۔ خانم نے کھڑے ہو کر کہا۔ نہیں خانم، مجھے بھی اجازت دو۔ فیضی بھی کھڑا ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہی نیا بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل بھی آج گپ لگانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا اس کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہو؟ خانم نے فیضی کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ ایک عمر تمہارے ساتھ گزاری ہے خانم، ایسا کچا بھی نہیں ہوں۔ مجھے بھی دراصل ایک ضروری کام سے جانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ میرا خیال تھا آج تم نیا کو اپنے ساتھ ڈنر کے لیے لے جاتے تو اچھا ہوتا، خانم بولی۔ فیضی نے پر امید نظروں سے نیا کی جانب دیکھا، مگر اس بار نیا خود ہی بول اٹھی، نہیں خانم، آج میں کہیں نہیں جا سکوں گی، مجھے کچھ ضروری خط لکھنا ہے اور میرا موڈ بھی نہیں ہے۔ خانم نے کہا تھا مردوں کے سامنے یہ کبھی نہیں کہتے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ بیمار رہنے والی عورتوں کو مرد پسند نہیں کرتے، اس لیے اس نے موڈ پر سارا زور دیا۔ اچھا، تم لوگوں کی مرضی، نیا انہیں باہر تک چھوڑ کر آؤ۔ یہ کہہ کر خانم اپنے کمرے کی طرف چل دی۔
پہلے بھی کئی بار خانم نے نیا کو مختلف لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھیجا تھا، کبھی کبھی خود بھی ساتھ چلی جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی مردوں کے ساتھ تنہا جایا کرو، ان کی نیچر کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، تب تک تم ان کی فطرت سے واقف نہیں ہو سکتی، ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر اکثر ہوٹلوں میں جانے سے کھانے پینے کے آداب کا پتہ چلتا ہے، واقفیت بڑھتی ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے۔ مگر آج نیا کا جی کچھ بوجھل تھا، اس لیے وہ باقاعدہ گفتگو میں حصہ بھی نہیں لے رہی تھی۔ خانم کے کہنے پر وہ فیضی کو باہر چھوڑنے تک گئی۔ موٹر میں بیٹھ کر فیضی نے اسے بھرپور شوقیہ نظروں سے دیکھا اور بولا، اگر کبھی آپ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند فرمائیں تو یہ میری عین خوش قسمتی ہوگی۔ نیا صرف مسکرائی۔ میں آپ کو فون کروں یا آپ خود دن مقرر کریں گی؟ فیضی نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، نیا نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں زندگی بھر، اس نے گیر لگا کر کہا۔ نیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ اسے ایسی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ نیا کو گھن آنے لگی۔ وہی نظریں، وہی التجا۔ کھڑے کھڑے نیا کا سر دکھنے لگا۔ بمشکل اس نے خداحافظ کہہ کر گاڑی باہر نکالی اور نیا دوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر نیا نے دروازہ زور سے بند کر لیا اور کمرے کا ایئر کنڈیشن چلا لیا۔ آج حبس کچھ زیادہ ہی تھا، چنانچہ اس نے پنکھا بھی چلا دیا۔ کمرہ شور اور ہوا سے بھر گیا۔ نیا نے دوپٹہ اتار کر پلنگ پر رکھ دیا۔ پھر جب کچھ اور نہیں سوجا تو وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ شاید غسل لینے سے جی کا بوجھل پن اور طبیعت کی کسل مندی دور ہو سکے۔ اس نے شاور کھول دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی جھاگ جھاگ پھوار سے بہت اچھی لگی۔ پانی کے چھینٹوں کے ساتھ اس کے اعصاب کچھ ڈھیلے ہونے لگے۔ ایک ایک کر کے وزنی سلیں سرکنا شروع ہو گئیں۔ پانی کا کھیل بھی کتنا اچھا کھیل ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ گو پانی اور آگ کے کھیل میں کتنا فرق ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پانی آگ بجھاتا ہے اور لگاتا بھی ہے۔ بہرحال اس کو بہت اچھا لگا۔ نہا کر اس نے اپنے ہلکے نیلے رنگ کی نائٹی پہنی، سافٹ سلیپرز پاؤں میں ڈالے اور اپنے سر پر سے پلاسٹک کی ٹوپی اتار کر وہیں شاور پر لٹکا دی۔ اس نے کل ہی بال سیٹ کروائے تھے، اس لیے انہیں گیلا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں آئی تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ ساری کنوتیت آپ ہی آپ دور ہو گئی۔ آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بال درست کر رہی تھی کہ بالکل اچانک موتی دوڑتا ہوا چلا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ نیا کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی جسے اس نے جھک کر اٹھا لیا۔ دل میں ہوک بھی اٹھی تھی جسے وہ دبا نہ سکی۔ پہلی بار اس نے موتی کو خود سے جدا کیا تھا۔ ہاں، وہ تو دنیا کی دوڑ میں نکل آئی تھی اور کلیجے پر پتھر رکھ لیا تھا، مگر معصوم موتی کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا سوچتا ہوگا وہ؟ ماں ایسی کٹھور بن گئی ہے، باپ تو ویسے ہی چھوٹ گیا۔ دنیا میں آتے ہی اس نے کیا دیکھا؟ موتی کا خیال اسے ویسے بھی ہر رات سونے سے پہلے آتا تھا۔ ہفتے میں ایک خط لکھا کرتی تھی۔ دوبارہ اس نے موتی کے لیے بہت سے کھلونے بھجوائے تھے، مگر اس بار اس نے کچھ نہیں بھجوایا تھا کہ یہاں آ کر وہ بہت مگن ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کی لگن کے ساتھ آئی تھی اور اس کے اندر بے شمار جذبے پڑے مچل رہے تھے۔ اتنی طاقت پرواز تھی کہ اس میں آسمان کو چھو لینے کی باتیں سوچتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ممتا ایک بندش ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک مجبوری ہے۔ اگر وہ ممتا کے جذبوں سے مغلوب ہو گئی تو اس کی قوت پرواز متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے ممتا اور امنگ کو الگ الگ کر دیا تھا۔ سارا دن وہ بڑی امنگ کے ساتھ کاموں میں مشغول رہتی، مگر رات ہوتے ہی ممتا جیسے چھپ چھپ کر چھاپے مارتی اور اس وقت کھڑے کھڑے اس کے سارے حوصلے جواب دے گئے۔ جذبوں نے منہ موڑ لیا۔ موتی کو کلیجے سے لگانے اور پیار کرنے کی طلب بے تحاشا بڑھنے لگی۔ دل میں میٹھا میٹھا درد ہونے لگا، دل مچلنے لگا، آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگی تو اس نے کنگھی چھوڑ کر قلم اور پیڈ سنبھال لیا۔ پیڈ پر پہلا حرف آنسو کی صورت میں گرا۔ جب سے نیا مصروف اور مگن ہو گئی تھی، اس نے مستقل کراچی میں رہنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اسے یہاں آئے پورے 3 ماہ ہو گئے تھے اور اب وہ امی جان کو اپنی ملازمت کی نوعیت بتا کر اپنا آئندہ کا پروگرام لکھ دینا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا تھوڑی سی مخالفت کے بعد امی جان مان جائیں گی۔ انہیں سب کچھ لکھنے سے پہلے وہ یہاں اپنے لیے ایک گھر کا بندوبست کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے خانم سے ذکر کیا تو وہ بولی، بھئی الگ گھر لے کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا اتنا بڑا گھر ہے، اوپر والے 2 کمرے تم لے لو، اپنی امی اور بچے کو بلوا لو۔ مگر نیا جانتی تھی کہ امی جان اس گھر کے ماحول کو بالکل پسند نہیں کریں گی اور پھر انہیں نوکری کی تفاصیل بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں خانم، آپ کی بڑی عنایت ہوگی جو آپ میرے لیے الگ گھر کا بندوبست کر دیں۔ تم نہیں جانتی نیا، کراچی میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے، گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اتنے زیادہ کرائے ہیں، تم الگ رہنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کسی بلڈنگ میں 2 کمروں کا کوئی فلیٹ لے دیں، اتنی تو آپ کی واقفیت ہے۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے، خانم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں دو ایک جگہ پر دیکھتی ہوں، تم اپنی امی کو لکھ دو۔ آج کل خانم نیا کے لیے فلیٹ ڈھونڈتی پھر رہی تھی جو دفتر سے زیادہ دور بھی نہ ہو اور اس میں رہائش کی سب سہولتیں بھی ہوں۔ نیا نے ہمت کر کے امی جان کو مفصل خط لکھ ڈالا، اپنی مستقل ملازمت کے بارے میں لکھا اور خانم کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ اس گھر میں عزت و آبرو کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پھر آخر میں امی کو اپنی محبت اور موتی کے زندگی کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ آنے پر انکار نہ کریں، جب گھر مل جائے گا تو وہ امی جان کو اطلاع دے دے گی۔ اس کا ضروری سامان اور موتی کو لے کر امی جان فوراً کراچی چلی آئیں۔ اسے ڈر تھا کہ اس بار بھی بھائی لوگ ضرور کوئی جھگڑا کھڑا کر دیں گے، لیکن اب وہ بھائیوں کی دسترس سے دور ہو گئی تھی اور چاہتی تھی کہ موتی کو بھی جلد از جلد وہاں سے نکال لے۔ خط لکھنے کے بعد اور موتی کو ڈھیروں ڈھیر پیار بھیجنے کے بعد جیسے نیا کو کچھ سکون سا آ گیا۔ خط لفافے میں ڈال کر اس نے اس کے اوپر ایڈریس لکھا اور پھر اپنے دفتری پرس میں رکھ لیا تاکہ صبح دفتر جاتے ہوئے راستے میں پوسٹ کر دے۔ اتنے میں خان صاحب نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا، کھانا کھائیں گی میم صاحب؟ نہیں، تھوڑی دیر سوچ کر نیا نے جواب دیا۔ خانم گھر میں ہو یا گھر سے باہر، خان صاحب باقاعدہ نیا سے کھانے کا پوچھنے آتا تھا۔ لیکن اب نیا نے رات کا کھانا کھانا بند کر دیا تھا۔ خانم نے کہا تھا کہ رات کو کھانا کھا کر فوراً لیٹ جانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ رات کا کھانا اول وقت میں کھا کر تھوڑی سی چہل قدمی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو رات کا کھانا چھوڑ دو۔ نیا نے رات کا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ چہل قدمی کی اسے عادت ہی نہ تھی اور رات کا کھانا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں تھا، اور نیا کو اپنا فگر بہت عزیز تھا۔ اس نے غور کیا تھا کہ خانم جب کبھی کہیں پر جاتی تھی تو برائے نام ہی کھانا کھاتی تھی، عام طور پر سلاد یا روسٹ لیتی اور پھر باتوں کے دوران محسوس بھی نہ ہونے دیتی کہ وہ بالکل نہیں کھا رہی، محض ٹرخا رہی ہیں۔ ایک بار نیا نے استفسار کیا تو اس نے کہا کہ جانم یہ ڈنر تو کاروبار کا ایک حصہ ہے، پر جانا بھی ایک مجبوری ہے، لیکن کھانے کی عادت ڈال کر اپنا دشمن بننا تو کوئی مجبوری نہیں۔ وہ ہم پر احسان کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بس ہم قبول کر لیتے ہیں۔ کھانے پر بلانے کا مقصد پیٹ بھر کر کھلانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کاروباری بات چیت دوستانہ ماحول میں ہو جاتی ہے، تکلف بحال ہو جاتا ہے، شناسائی بڑھ جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ روز باہر کھانے کھا کھا کر انسان بیمار پڑ جائے۔ تب سے نیا نے خانم کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اسے بھی خالی سلاد اور ایک چکن پیس کی کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ البتہ ایک بار صبح اس نے ناشتہ نہیں کیا تو خانم نے اسے بلا بھیجا، دیکھو نیا، صبح کا ناشتہ ضرور کیا کرو، ناشتہ نہ کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور پیٹ رات سے خالی ہوتا ہے، اس لیے صبح صبح سے کچھ دینا چاہیے تاکہ مشینری صحت مند طور پر کام کر سکے۔ تم نے وہ روسی کہاوت سنی ہوگی جس کا مطلب ہے صبح کا ناشتہ ڈٹ کر کرو، دوپہر کا کھانا بس چکھا کرو، لیکن رات کا کھانا اپنے دشمن کو دے دو۔ خانم نے اس مسئلے پر نیا کو پورا لیکچر پلا دیا۔ اس نے کہا، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم لوگ اپنی زیادہ تر زندگی سونے اور کھانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ غضب خدا کا، ہم دن میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں اور وہ بھی بہت ساری غذائیں۔ یورپ میں لوگ صبح ناشتہ کر کے اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، لنچ ٹائم میں وہ سینڈوچ یا برگر کھا لیتے ہیں، پھر صحیح معنوں میں شام 7 بجے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم لوگ دن میں 4 مرتبہ تو کھاتے ہی کھاتے ہیں اور پھر جو وقت بچتا ہے سوتے رہتے ہیں اور پھر اس بات پر پسوڑتے رہتے ہیں کہ ہماری قوم کچھ نہیں کرتی، کاہل ہے وغیرہ وغیرہ۔ خانم کی ہر بات نیا پلو سے باندھ لیتی تھی۔ یہاں آ کر نیا کو اپنی اصل قیمت کا اندازہ بھی ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو اور بھی زیادہ عزیز رکھنے لگی تھی۔ خانسامے کے جانے کے بعد نیا نے پھر کنڈی لگا لی، فرش پر لیٹ کر تھوڑی سی ورزش کی، پھر اٹھ کر مساج کیا اور ایک فیشن میگزین لے کر بستر پر دراز ہو گئی۔ آج پھر عرصہ دراز کے بعد نیند اڑ گئی تھی۔ زندگی کی محرومیاں کھچوکے لگا رہی تھی، اندر ہی اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، اور جب توڑ پھوڑ اس کے اندر ہونے لگتی تو وہ اپنے شعور کے سب روزن بند کر دیتی۔ رسالے، فلمیں اچھے بہلاوے ہیں، مگر کبھی کبھی بہلاوے بھی اپنا آپ منہ چڑھانے لگتے ہیں۔ نیا نے نرم نرم بستر پر لیٹ کر ایک سرد آہ کھینچی اور فیشن میگزین کے صفحے پلٹنے لگی۔ خوبصورت عورتیں، خوبصورت ملبوسات، زندگی، رنگ، کیف، نہ جانے اس کی منزل کون سی ہوگی۔ سامنے روشنی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ نیا نے لیٹے لیٹے سر اٹھا کر پوچھا۔ میں ہوں نیا، دروازہ کھولو۔ خانم کی آواز سن کر نیا چونک گئی۔ جلدی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، رات کے 10:30 بجے تھے۔ اس نے سوچا آج خانم اتنی جلدی کیسے آ گئی۔ نیا نے بستر سے اٹھ کر اپنا چائنیز نیک والا سلکی ڈریسنگ گاؤن پہنا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ خوشبو کا ایک تیز بھپکا نیا کے نتنوں سے ٹکرایا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس حسین ترین میک اپ کے ساتھ خانم یوں کھڑی مسکرا رہی تھی جیسے کوئی جادوگرنی اسے صبح دم تاج پوشی کی نوید دینے آئی ہو۔
नैया ने परे हटकर जगह दी तो खानम अपने आप ही अंदर चली आई। उसके अंदर आते ही खुशबू का एक ताज़ा झोंका भी चला आया। नैया ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। खानम मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और नैया के पलंग पर बैठ गई। अभी तक जाग रही थी। खानम ने पलंग पर पड़े हुए फैशन मैगजीन की वर्गर्दानी करते हुए कहा। जी। नैया सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। खाना खा लिया तुमने? नहीं खानम, आज भूख नहीं थी। अच्छा, खुशखबरी सुनो, मैंने तुम्हारे लिए फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया है। सच? नैया यूं खुश हो गई जैसे जिंदान का पहला रोज़न खुला हो। आज डिनर पर शोएब साहब मिले थे। उन्होंने कराची में कई खूबसूरत और आरामदेह इमारतें बनाई हैं। इत्तफाक देखो कि आसूदा मेंशन में इसके पास 2 स्पेशल फ्लैट खाली थे, एक अपने लिए और एक किसी और के लिए उन्होंने रख छोड़ा था। दूसरा फ्लैट मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है। कब मिलेगा? नैया ने बेताबी से पूछा। मैंने कहा है कि ले लिया है। खानम ने पर्स खोलकर एक चाबी निकाली और नैया की तरफ बढ़ाई। आसूदा मेंशन की 3री मंजिल का 10वां फ्लैट तुम्हारा है। मैं कब जाऊं वहाँ? नैया ने चाबी पकड़ने की कोशिश की, मगर खानम ने दोबारा चाबी अपने पर्स में डाल ली और बोली, कायदे के मुताबिक तुम्हें 1 तारीख को जाना चाहिए। सुबह चलकर अंदर से देख लेंगे, अगर मज़ीद किसी मुरम्मत की ज़रूरत हुई तो करवा लेंगे। फिर तुम्हें कुछ फर्नीचर की भी ज़रूरत होगी और फ्लैट को सेट करने में 10-15 दिन लग जाएंगे। इतने में तुम अपनी अम्मी को लिख छोड़ो, वो भी आ जाएं और तुम्हारा ज़रूरी सामान भी ले आएं। क्या ख्याल है खानम, अगर मैं खुद जाकर अम्मी को ले आऊं? मोती के लिए भी मेरा दिल बहुत उदास है। नैया ने सुगवारी से कहा। मेरा ख्याल है तुम ना जाओ। मुमकिन है तुम्हारे भाई को कोई रखना डाल दें। खामखा झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन अम्मी मेरी ज़रूरत का सामान कैसे लाएंगी? सब कुछ तो मैं बंद कर कर आई हूँ। तुम इन्हें तफसील लिख दो, जो ला सकेंगी ले आएँ, बाकी फिर कभी मंगवा लेना। इतनी जल्दी तुम्हारा वापस जाना भी ठीक नहीं। खानम दुरुस्त कह रही थी। नैया को खूब अंदाज़ा था, मगर नैया मोती के लिए मचल रही थी। आज नैया बहुत बेताब थी। नैया की अफसरदगी को खानम ने भी महसूस किया था, इसलिए तो सीधी इधर आ गई थी। एक बात और भी मुझे तुमसे कहनी थी। नैया ने इस्तफसार अंदाज में पलकें झपकाई। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कभी कभी मैं घर पर बिजनेस डिनर दिया करती हूँ। आमतौर पर महीने में 1 बार ऐसा ज़रूर हुआ करता है, मगर जब से तुम आई हो काम में इस कदर मसरूफियत रही है कि मैं डिनर ना दे सकी। अब मैं इतवार की रात को डिनर दे रही हूँ, जिसमें कारोबारी लोगों के अलावा मेरा हल्का अहबाब भी होगा। सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, इंतज़ाम कैसे होगा? नैया ने हैरत से कहा। इंतज़ाम कौन सा मुझे करना है, वो तो किसी होटल के सुपुर्द कर देंगे। इस डिनर पर कराची के हर तबके के लोग होंगे। यूँ समझो कि हर अहम हस्ती मदऊ की जाएगी। मैं चाहती हूँ इसमें तुम्हारा लिबास सबसे खूबसूरत और बेहतरीन हो और तुम्हारा तारुफ एक नए और अनोखे अंदाज से कराया जाए, क्योंकि बेहतर कारकर्दगी में हमारी कंपनी अपनी मिसाल आप है। मैं क्या पहनूंगी खानम? नैया ने तरद्दुद से पूछा। कल। खानम उठ गई। कल तय करेंगे और बाज़ार भी चलेंगे। अब तुम सो जाओ। अच्छा, शब बखैर। खानम ने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला। शब बखैर, नैया ने आहिस्ता से कहा और खानम के जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। बिजनेस डिनर कैसा होगा? इस रोज़ वो कैसी लगेगी? क्या पहनेगी? पलंग पर लेटते ही नैया के ख्यालात का धारा अचानक बदल गया था। खानम वाकई बहुत बड़ी जादूगरनी थी। इसको ख्वाबों की एक नई सुलेह पर लटका गई थी। इसके तस्वुर में फिर आरज़ुओं की कहकशां बिखर गई थी। दूर दूर बिखरे हुए मुंतशिर और ख्वाबनाक सितारे और भी खूबसूरत लग रहे थे और नैया दूर होते हुए इन सितारों को करीब से देख रही थी। नैया महफिल में यूं दाखिल हुई जैसे घुप अंधेरे में कोई शमा बरदार आता है, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ शमा और शमा के हाले में जो चेहरा होता है वही नज़र आता है। सबकी नज़रें इस हाले में खो जाती हैं। नैया ने अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि हर आंख उठी थी और फिर झपकना भूल गई थी। हर दिल धड़का था, मगर चौंकने के अंदाज में। नैया को इस बार भी खानम की अक्ल ने कायल कर लिया था। खानम ने नैया से कहा था कि तुम तैयार होकर इस वक्त हॉल में दाखिल होना जब तकरीबन सब मेहमान आ चुके हों, ताकि हर एक से तुम्हारा तारुफ एक ही बार करवा दिया जाए। नैया के लिए कपड़ों का इंतखाब भी खानम ने ही किया था। सारे बाजार में घूमकर उन्होंने एक न्यूली ब्लू मैक्सी पसंद की थी, जिस पर सफ़ेद तिल्ले और नक्शी का काम बना हुआ था और मैक्सी का गला भी बहुत नीचे था, आगे से भी और पीछे से भी। नैया ज़रा सी घबराई तो खानम ने टोका। अपनी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन में सफ़ेद सच्चे मोतियों का नेकलेस पहन लेना, फिर देखना तुम आफत लगोगी। सफ़ेद सच्चे मोतियों का पूरा सेट इसे आज रात खानम ने पहनने को दिया था। उसने अपना सारा मेकअप आज पारमीला पार्लर से करवाया था। आंखों को स्याह शेड देते वक्त ब्यूटिशियन ने ख़ास तौर पर ख्याल रखा था कि इसकी असली लंबी पलकें और खूबसूरत और डार्क ब्राउन आंखें ज़्यादा नुमायाँ हो जाएं। चौंके खुले गले की मैक्सी के ऊपर उसने खूबसूरत गले का जेवर पहना था, इसलिए इसने आज ऊंचा सा जापानी जूड़ा बनवाया था, जिसमें पामीला ने जा बजा सफ़ेद मोतियों वाली पिनें लगा दी थी। अपनी सूरत को देखकर खुद नैया दंग रह गई थी। खूबसूरत
گاؤدم بازو آج ننگے تھے۔ ایک کلائی میں اسٹائلش ڈریس واش تھی اور دوسری کلائی میں پرانی طرز کا خوبصورت کنگن تھا جو نیا کی امی جان کے جہیز کی نشانی تھا۔ نیا کو معلوم تھا کہ آج کس طرح سے چلنا ہے اور کس طرح مسکرانا ہے۔ اب اس میں بلا کی خود اعتمادی آ گئی تھی۔ نیا کو پتہ چل گیا تھا کہ حسن ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ مکر و فریب اور بارود اور دھوئیں سے بھری ہوئی شفاف اور بے درد دنیا کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی آفتیں ہیں، مگر عورت کے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے جو ان سب پر حاوی ہے۔ وہ چاہے تو دنیا کو بارود کا گولہ بنا دے، چاہے تو امن کی خوشبو بن کر دلوں میں اتر جائے، اور یہ طاقت حسن کی طاقت ہے۔ نیا یوں محفل میں آگے بڑھی جیسے وہ تاجدار ملکہ ہو۔ مسکرا کر سب کو یوں دیکھا گویا وہ کوئی ماورائی شے ہو، اور ذرا کی ذرا زمین پر اتری ہو۔ اپنے کندھے برابر رکھ کر یوں قدم اٹھایا جیسے سر پر سیپیوں سے بھرا ٹوکرا رکھا ہو۔ ادھر ادھر سر گھمایا تو گر جائیں گی۔ اس کے اسی پروقار انداز نے اور پر اعتماد نگاہ نے سب کے دل لوٹ لیے۔ آؤ نیا آؤ، خانم نے مسکرا کر اس کا سواگت کیا تو اس نے اپنے موتیوں جیسے دانت کھول کر یوں آداب کیا جیسے اپنے دفینے کی بس ایک جھلک دکھانا مقصود ہو۔ ڈنر میں بے شمار لوگ تھے، مرد و زن، جوان و بوڑھے، خواتین اور لڑکیاں۔ ڈنر سوٹ، ڈنر جیکٹس، بو، ٹائیاں، ساڑیاں، میکسیاں، ٹراؤزر، شلوار قمیضیں، غرارہ چوڑی دار پاجامے، گویا ڈنر نہیں تھا، اچھا خاصا فیشن شو تھا۔ مگر مردانہ بھی سگریٹ کی خوشبو، سگار کی مہک، مختلف قسم کی اسپرے، یوڈی کلون، ڈیوڈرنٹ اور اینٹی مسٹ کی ملی جلی خوشبوئیں فضا میں بکھری ہوئی تھیں۔ مشروبات بھی آج دھنک رنگ تھے، دور سے تو تمیز بھی مشکل تھی کہ گلاس میں کیا ہے۔ ہوٹل کے دو بہرے سفید یونیفارم میں، سرخ پگڑیوں میں، جیب کے اوپری حصے پر اپنے سنہری نمبر پلیٹ لگائے مستعدی سے ہر آنے جانے والوں کے لیے گل رنگ تشت بڑھا دیتے تھے۔ اس وقت خانم نیا کا تعارف ایک فلم پروڈیوسر سے کروا رہی تھی۔ جب بہرا بھرا ہوا تشت لے کر اس کے آگے جھکا، نیا نے بڑے غور سے تشت میں سجے تمام گلاس دیکھے کہ کہیں کوئی غلط گلاس نہ اٹھائے، اور پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے ٹماٹر کا جوس اٹھا لیا، سرخ بھی تھا اور شوخ بھی۔ یہ میری سیکریٹری ہے نیا، خانم نے ایک گھونٹ بھر کر کہا۔ خوبصورت ہے، ساحل تک جائے گی۔ یہ شوقی صاحب تھے، بڑی اچھی فلمیں پروڈیوس کرتے تھے۔ آپ کی نئی پروڈکٹ کا کیا بنا؟ آج کل ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، ویسے بھی جلد ہی نئی فلم بھی شروع ہونے والی ہے۔ اس کا نام ہے چاند کی شہزادی۔ اس کے لیے ایک نئے چہرے کی ضرورت ہے جو بالکل چاند جیسا ہو۔ یہ کہہ کر شوقی صاحب نے براہ راست نیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ نیا نے اپنی ساری مسکراہٹ اپنی آنکھوں میں ہی بھر لی، جس سے اس کی آنکھیں اور بھی چمکدار ہو گئیں۔ نیا نے ان کا مطلب سمجھ لیا تھا، مگر انجان بن جانا چاہتی تھی۔ یہ ہرجائی صاحب ہیں، ہمارے شعلہ بیان شاعر، خانم نے ایک ادھیڑ عمر کے اچکن والے شخص کے پاس رک کر کہا۔ بہت خوب غزلیں کہتے ہیں، خوبصورت چہرے خوبصورت غزلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہرجائی صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ خانم کیسی ہو جان؟ ہرجائی صاحب نے لہرا کر خانم سے پوچھا۔ دیکھ لیجئے، جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں کھب رہی ہو۔ اس پر زوردار کہکا پڑا۔ ارے بیکل صاحب، کیوں بیکل بیکل پھر رہے ہیں؟ ادھر آئیں، ہماری نیا سے ملیں۔ کھوئی کھوئی شکل والے خوشپوش آدمی کو دیکھ کر چلائیں۔ نیا بیکل صاحب ہیں، اور اب یہ بیکلی ان کی فطرت بن چکی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ حسین چہروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ یہ کون محترمہ ہے؟ انہوں نے آنکھیں جھپک جھپک کر نیا کو کئی بار دیکھا اور کہا۔ انہیں آپ کی محفل میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور اب آپ انہیں اکثر ہماری محفل میں دیکھا کریں گے، اور دفتر میں بھی۔ یہ میری پرسنل سیکریٹری ہیں۔ واہ، کیا خوبصورت اضافہ ہے دفتر میں۔ آپ کو معلوم ہے میں ایسے دفتری اضافے کرتی رہتی ہوں۔ لاجواب ہو تم اور بے مثال کام کرتی ہو۔ بیکل صاحب واقعی جھوم گئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بہت روشنی نظر آ رہی ہے۔ سردار صاحب اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور خود کو روک نہ سکے اور خود ہی آ گئے۔ نیا نے ان کو پہچان لیا، گو ان کی پہچان ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی تصویر تقریباً روز کسی نہ کسی اخبار میں چھپتی تھی، اور ساتھ میں ایک کالم چھپا کرتا تھا۔ ڈنر سوٹ میں بڑے بانکے لگ رہے تھے، شاید مونچھوں کو کوئی بڑھیا سا کلر لگایا ہوا تھا، جبھی تو سر کے بالوں سے زیادہ کالی نظر آ رہی تھیں۔ سردار جی، یہ میری نئی لڑکی ہے۔ خانم نے جب یہ کہا تو نیا کو خانم کا یہ انداز بہت عجیب لگا۔ اس نے سردار صاحب کو دیکھا۔ سردار صاحب کی نگاہ اس کے چہرے پر گئی تو تھی، مگر پھر گریبان میں ہی اٹک گئی۔ یکایک نیا کو الجھن سی ہونے لگی۔ اسے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج اس کا گریبان دلکش چگلیاں کھا رہا ہے، مگر سردار صاحب کی نگاہ کا بار بار گریبان کے گرد منڈلانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے جیسے سردار صاحب کی نگاہ کو دور بھگانا چاہتی ہو، مگر سردار صاحب کی نگاہ ڈھیٹ کوا بن گئی تھی۔ ادھر سے بھگاؤ تو ادھر جا بیٹھتا ہے، ادھر سے بھگاؤ تو پھر ادھر آ جاتا ہے۔ اس میں ان کا یا کسی اور کا قصور نہیں۔ نیا نے جلدی سے سوچ لیا، قصور تو اس لباس کا بھی نہیں، قصور سارا خواجہ عبدالرحیم کا ہے، جس کے سسٹم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہاں قدوسی صاحب بھی آ گئے، وہ صحافی تھے، پھر سیٹھ جادو بھی آ گئے۔ وہ نیا سے 2-4 دفعہ پہلے بھی مل چکے تھے، اس لیے انہیں کھلم کھلا نثار ہونے کا حق پہنچتا تھا۔ نیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کراچی کی بڑی بڑی مشہور معروف ہستیاں وہاں موجود تھیں۔ بہت سے لوگ اپنی بیگمات کو ساتھ لائے تھے، مگر اپنی اپنی کارروائی میں یوں مگن تھے جیسے بیگمات کے ساتھ گھر سے ہی سمجھوتا کر آئے ہوں۔ سارے مرد اور خواتین یوں مل جل کر بیٹھے اور کھڑے تھے جیسے شیر و شکر ہوں، لیکن کچھ ایک دائرہ بنائے کھڑے تھے اور کافی نمایاں لگ رہے تھے۔ نیا کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ تمام خوش پوشاک اور زندہ دل خواتین بھی مردوں کے ساتھ وسیع القلب اور وسیع النظر تھیں، اور یہی خیال تھا کیونکہ عورتیں تو عورتوں کی تعریف کرنے میں بخل سے کام لیتی ہیں، جبکہ مرد تعریف کرتے وقت لحاظ کی حدود سے بھی گزر جانا چاہتے ہیں۔ نیا کا جب عورتوں سے تعارف کروایا گیا تو انہوں نے بھی جی بھر کر نیا کی تعریف کی، بلکہ اندام خاتون جنہوں نے برائے نام ساڑی پہن رکھی تھی اور جنہیں لوگ جو کہہ کر بلا رہے تھے، اس کے بالکل قریب آ کر بولی، او مائی گاڈ، اتنا خوبصورت فگر، اور وہ بھی یہاں! ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں کسی نے فرصت کے لمحوں میں بنایا ہو۔ ایسی فیاضی قدرت سے کبھی بھول کر ہو جائے تو بھی کم ہے، ورنہ عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی۔ نیا نے جب اپنی بھولی بھالی نظریں ان کی آنکھوں میں ڈالیں تو وہ ننھا سا جھنجھناتا ہوا کہکا لگا کر بولی، میں نے تو یہ دیکھا ہے جس عورت کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کا جسم بے ڈھب ہوتا ہے، اور جس کو قدرت جسم بھی بہت خوبصورت عطا کرتی ہے وہ حسین چہرے سے محروم ہو جاتا ہے، پھر چہرے اور جسم کے ساتھ آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہو نیا، لیکن ایسا نہ ہو تمہیں زمانے کی نظر لگ جائے۔ نیا پر ایک جادو سا چھا گیا۔ کالا تلک نہ لگا سکوں تو جو کو ساتھ رکھا کرو۔ دوسری خواتین نے فکرہ چست کیا۔ نیا نے غور سے جو کی طرف دیکھا، نہ صرف یہ کہ وہ سانولے رنگ کی تھی، اس نے ساڑی بھی سیاہ پہن رکھی تھی۔ اس پر خواتین نے ایک بے باک سا کہکا لگایا، جیسے بے شمار پائلیں ایک ساتھ بج اٹھی ہوں۔ اس کہکے پر مردوں نے پلٹ کر عورتوں کی طرف دیکھا، اور کچھ تو اس طرف چلے بھی آئے کہ ان کے خیال میں یہاں کہکوں کی سوغات تقسیم ہو رہی تھی۔ کوئی بھی مرد تمہارا غلام ہو سکتا ہے، جو نے ہنسنے کے بعد کہا، اور یہ دیکھو ثبوت کے طور پر سب ادھر ہی منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے آنے والے مردوں کی طرف دیکھ کر کہا، وہاں پر خانم کی ایجنسی کے تمام لوگ بھی تھے، اور کراچی کی مشہور و معروف ماڈل گرلز بھی تھیں۔ انہوں نے نیا سے ذرا سا بھی حسد محسوس نہیں کیا، بلکہ اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ ماڈلنگ شروع کر دے تو اس میں لائن کی ساری لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔ نیا صرف مسکراتی رہی، ایسے لگ رہا تھا وہ آج کی تقریب کی مہمان خصوصی ہو، کہ سب کی نظروں کا وہی مرکز تھی اور وہی گفتگو کا موضوع بھی۔ ابھی تک اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے، اسے کہاں تک جانا ہے، اس کی تقدیر کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ زمین کی باتیں کرتے تھے تو وہ آسمانوں پر پہنچ جاتی تھی۔ یہ جمائی صاحب ہیں، سپنا میگزین کے ایڈیٹر۔ اچانک خانم ایک جوان سے اسمارٹ آدمی کو ساتھ لے کر آئی جس نے اینک لگا رکھی تھی۔ یہ دیر سے آئے ہیں کیونکہ ان کو ایک اور پارٹی بھی بھگتنی تھی۔ اچھا، نیا نے نظر بھر کر جوان آدمی کا جائزہ لیا۔ سپنا میگزین اسے بہت پسند تھا۔ دنیا بھر کی خوبصورت تصویریں، ملبوسات کے ڈیزائن، خوبصورت کہانیاں، اسکینڈلز، جانے کیا کیا کچھ تھا اس میں۔ جمالی صاحب نے بڑے انہماک سے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے نیا کا جائزہ لیا اور بڑی میٹھی میٹھی مسکراہٹ ہونٹوں پر لا کر بڑی انکساری سے بولے، اگر آپ مجھے اعزاز بخشیں تو ایک بات کہوں؟ ضرور کہیے۔ سپنا کے ٹائٹل کے لیے اپنی ایک تصویر عنایت فرما کر میرا سر فخر سے اونچا کر دیجیے۔ جی؟ نیا کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سپنا کے ٹائٹل پر خوبصورت عورتوں کی تصاویر تو دیکھی تھی، مگر اسے کبھی یقین نہ آیا تھا کہ وہ عورتیں اسی دنیا کی باسی ہیں۔ چمکتے چہرے، چکنے کندھے، خمار آلود گریبان، بےتاب ہیرے جیسی آنکھیں، لافانی مسکراہٹیں، چمکتی جوانیاں، یہ عورتیں نہیں، مے کے پیالے تھیں۔ گھنٹوں میں وہ ان تصاویر کو دیکھا کرتی تھی، اور بارہا اس نے چشمے تصور میں اپنے آپ کو ان عورتوں کی جگہ محسوس کیا تھا، اور اب جو وہ اتنی پیشکش ملی تو جی میں اترانے لگی۔ غرور اور بے نیازی کو اپنے لہجے میں سمو کر بولی، میں ذرا بھی فوٹوجینک نہیں ہوں، یہ آپ مجھ پر چھوڑیے۔ وہ اور بھی زیادہ جھک کر پوری انکساری سے بولے، اس کیمرے کو آگ لگا دوں گا جو آپ کی شبیہ نہ اتار سکے۔ میرا خیال ہے ایسی سندر تصویر میرے رسالے میں آج تک نہ چھپی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ ایک تصویر سے ہی رسالے کی سرکولیشن بڑھ جائے گی۔ جی، یہ تو صرف محض آپ کا خیال نہیں، یقین ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں بلاکر اپنی التجا سمیٹ لائے تھے۔ پھر کس دن دولت خانے پر حاضری دوں؟ ابھی تو میرا کوئی دولت خانہ نہیں، جب کوئی ٹھکانہ میرا ہوگا تو آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ نوازش۔ جمالی صاحب نے اپنا سر احتراماً جھکایا اور پھر جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر نیا کی طرف بڑھایا۔ آپ کا فون نمبر تو رسالے پر بھی ہوتا ہے۔ نیا نے کارڈ پکڑ کے کہا، رسالہ تو لاتعداد افراد خریدتے ہیں، مگر ہر ایک کے فون کا ہمیں انتظار نہیں ہوتا۔ یہ کارڈ محض یاد دہانی کے لیے ہے۔ نیا نے سنہری حروف والا سفید کارڈ لے کر اپنی
अपने इवनिंग पर्स में डाल लिया। ये हमारे शहर के सबसे बड़े मुसव्विर हैं। खानम एक साईं बाबा जैसे आदमी को पकड़ लाई। लंबी लंबी साधुओं जैसी जटाएं, सफ़ेद कुर्ता जिसका गिरेबान बटनों से आज़ाद, हैदराबादी पजामा, दुबला पतला नकीफ व नज़ार, आंखों के गिर्द बड़े बड़े स्याह हल्के और चेन स्मोकर। इसने नैया की तरफ देखा तो फिर आंखें झपकाना भूल गया। इसकी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट हौले हौले कांप रहा था। उंगलियों की पोरें धुआं ज़दा थी और इसके हाथ और पतली पतली उंगलियां साफ चुगली खा रही थी कि वो फनकार है। वो अटक अटक कर बोलता था, या तो हमेशा सोच कर बोलता था या बोलने के बाद सोचता था, या अल्फाज की तस्वीर बनाकर बोलता था। बहुत सी सूरतें हमने देखी हैं और बनाई भी हैं, मगर जब कोई हसीन सूरत देखते हैं तो नए सिरे से अल्लाह पर ईमान लाना पड़ता है। वाकई सबसे बड़ा मुसव्विर वही है। इस पर सब ने कहका लगाया। नैया को इस नए अंदाज में अपनी तारीफ सुनकर बड़ा सरूर सा महसूस हुआ। इसका तखल्लुस शराबी है। खानम ने सिगरेट का गहरा कश लगाकर कहा। वो बच्चों की तरह हंसा। मैं पीता नहीं हूँ मगर बदनाम हूँ। फिर तो आपको अपना तखल्लुस बदनाम रखना चाहिए, नैया ने बरजस्ता कहा। यहाँ एक साहब हैं जिनका तखल्लुस है रुस्वा। ठहरो, मैं इन्हें पकड़ कर लाती हूँ। और फिर खानम गायब हो गई। आपने कभी तस्वीर बनवाई है? शराबी ने बराह रास्त नैया से पूछा। जी नहीं। शौक़ है? नहीं, कभी सोचा नहीं। अगर सोच लें तो मुझे खिदमत का मौका ज़रूर दें। मेरा स्टूडियो सोसाइटी है, अनकरीब मेरी तस्वीरों की नुमाइश होने वाली है। इसमें अपनी ढीली ढाली जेब में से अपना कार्ड निकालकर नैया के हवाले करते हुए कहा। हम तस्वीर बनाते वक्त अमूमन अपने तख़य्युल से काम लेते हैं। जब कभी आप जैसा शाहकार नज़र आए तो अपनी कम मायगी का एहसास होने लगता है। जी चाहता है आपकी तस्वीर बनाऊं और देखूं मुसव्वरी के रंगों की आमेज़िश से आप कैसी लगती हैं। शुक्रिया, नैया ने हंसकर कहा। कभी जी चाहा तो आपको ज़हमत ज़रूर दूंगी। इतने में खाना में एक बेढब से आदमी को पकड़ कर ले आई। ये है जनाब रुस्वा। ये हमारे फिल्मी अदीब हैं। कभी कभी हमारे लिए भी स्क्रिप्ट लिखते हैं। आप रुस्वा क्यों हैं? नैया ने इतनी मासूमियत से पूछा कि सारी महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन गई। इस पर सादगी कौन न मर जाए ए खुदा। रुस्वा झूम कर बोले। अगर आप आज से 12 साल पहले मिल जाती तो हमें रुसवाई का जवाज़ मिल जाता। इतने में खाने का बुलावा आ गया। सब लॉन की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबूदार मुर्गन खानों से मेज़ें भरी पड़ी थीं और सबकी भूख इंतहा को पहुंच चुकी थी। अपनी अपनी प्लेट अपनी अपनी इश्तहा के मुताबिक सजाकर सब फिर टुकड़ियों में बंट गए। खाने के दौरान जोड़ों को बदल जाने का मौका भी मिल गया। बेकल साहब भी अपनी प्लेट लेकर नैया के करीब आ गए। चौड़ी निफासत और नज़ाकत से सलाद और चिकन रोस्ट का एक पीस लिए खड़ी अदा से खा रही थी। आपने कभी ड्रामे में काम किया है? आते ही हैकल साहब बोले। जी नहीं। शौक़ है? जी नहीं। ताज्जुब है? जी वो भी नहीं। अब नैया ज़ोर से हंस पड़ी। ताज्जुब तो मुझे हो रहा है। क्यों? आप जैसी लड़की को टीवी पर चांस ज़रूर लेना चाहिए। आपका ख्याल है चांस लेने में ही ज़िंदगी तमाम कर देनी चाहिए? नैया बोली। ज़िंदगी भी तो एक चांस है, बेकल साहब ने फ़लसफ़ा भिगारा। अगर ज़िंदगी चांस है तो मेरे ख्याल में यही एक चांस गनीमत है। दूसरा कोई चांस नहीं लेना चाहिए। बात संजीदा होने लगी थी, इसलिए बेकल साहब ने ही तेज़ी से मौजू बदल दिया और बोले। मैं आजकल एक नया ड्रामा प्रोड्यूस करने वाला हूँ। उन्होंने जेब से अपना कार्ड निकाल कर नैया के हाथ में थमा दिया। ये क्या लेन देन हो रहा है भाई? शौकी साहब भी उनके करीब आ गए। पेशे में आप हमारे रकीब हैं, इसलिए आप दूर रहें, बेकल साहब ने हंसकर कहा। इस वास्ते कि हम दोनों ही अच्छे चेहरों की तलाश में रहते हैं, शौकी साहब बोले, और आपने मेरे कई अच्छे चेहरे उड़ाए हैं, इसलिए मैं आपसे खफा हूँ। बेकल साहब बोले। मैंने तो इन चेहरों को बड़े स्क्रीन पर पेश करके उन्हें शोहरत दवाम बख्शी है। शौकी साहब जिंदा दिली से मुस्कुराए। जाने क्यों इन लोगों की बातें सुनकर नैया को यूँ लगा जैसे वो गोश्त की दुकान पर भाव कर रहे हैं। वो वहाँ से खिसक गई। सेठ जादव भाई तो सारा वक्त नैया के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। गो वो सरदार साहब जितने चौब ज़बान नहीं थे, क्योंकि जाते जाते भी सरदार साहब ने खानम को मुखातब किया, लेकिन नैया की आंखों में देखते हुए कहा था, खानम हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताना। काफ़ी अरसे से तुमने किसी काम के लिए नहीं कहा। तो खानम मायने खेस अंदाज में हंस पड़ी। हुजूर की बंदा नवाजी से तो मेरे दिन गुजर रहे हैं। ये महफिल कहीं रात के 2 बजे बर्खास्त हुई थी और जाते जाते भी लोगों ने 3 बजा दिए थे। नैया ने जब अपने कमरे में आकर पर्स ड्रेसिंग टेबल पर रखा तो आईने में अपना सरापा देखे बगैर न रह सकी। खूबसूरत चेहरा नींद की तपिश से तमतमा रहा था। आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे और हल्की सी नमी इनको 2 आतिशा बना रही थी और नींद के खुमार से जिस्म टूट रहा था। बेशुमार चुभती हुई निगाहें इसके अकेलेपन के एहसास को ख़त्म कर रही थी। राज़दां अपने नज़र आते हैं हर सिमत, मगर फिर भी तन्हाई का एहसास भरी महफिल में
رات کا آخری حصہ بھی ختم ہو رہا تھا، مگر اس سے تو جیسے ایک لمبی رات کا احساس ہی تھکا رہا تھا۔ اس نے گلے میں پڑا ہوا سچے موتیوں کا نیکلس بڑی احتیاط سے اتارا اور اسی طرح کانوں کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتارنے لگی۔ یہ زیورات صبح اسے شکریہ کے ساتھ خانم کو واپس کرنے تھے۔ اس نے پرس کھولا تاکہ سب کچھ اس کے اندر رکھ دے۔ پرس کے کھلتے ہی بے شمار وزٹنگ کارڈز ادھر ادھر بکھر گئے۔ نیا نے انہیں اٹھا کر جمع کر لیا اور گنتی کی تو وہ 10 کارڈ تھے۔ اس نے انہیں ڈریسنگ ٹیبل پر یوں پھیلایا جیسے وہ تاش کے پتے ہوں اور کوئی بھی بازی کھیلنے کے کام آ سکتے ہوں۔ یہ 10 کارڈ نہیں، 10 اشارے تھے، 10 راستے سے 10 نشان تھے، 10 اسباب تھے۔ انگڑائی لے کر وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ذرا دور ہو گئی، ہاتھ پیچھے کر کے اپنا زپ کھولا اور ان کارڈوں کو دوبارہ اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی پہیلی بوجھنا چاہتی ہو، کوئی انعامی معمہ حل کر رہی ہو۔